الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. محترم حاضرین، آج ہم اور آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں یا عالمی سطح کے واقعات پر نظر ڈالیں، ہمیں ہر طرف یہ دکھائی دیتا ہے کہ مختلف قسم کی آفتوں نے انسانوں پر حملے کر رکھے ہیں، یلغار ہے، جسے لوگ کوئی قدرتی آفت اور کوئی زمینی آفت کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہم اور آپ یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی واقعے کا بظاہر سبب کچھ بھی ہو، کوئی حکومت اس کی وجہ بنے، کوئی جو ہے آب و ہوا کی تبدیلی، پہاڑوں کی کٹائی، یا کسی اور چیز کو ہم ذریعہ وجہ مانیں، لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وجہ بنانے والا بھی اللہ ہے اور نتیجہ دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ بات صحیح ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں، خشکی میں اور تری میں جو بھی فساد، بگاڑ، خرابی پیدا ہو رہی ہے، ظہور پذیر ہو رہی ہے، وہ لوگوں کی اپنی کارستانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف اعمال کے نتائج مقرر کر رکھے ہیں، وہ قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ زہر کھانے سے اگر 1000 سال پہلے کوئی مرتا تھا، آج بھی مرے گا۔ شہد کی جو تاثیر پہلے تھی، آج بھی وہی ہے۔ ٹھیک ایسے ہی اعمال کے نتائج ہیں، اس کے نتیجے برآمد ہونے والے ہیں۔ آج کل ہمارے گرد و پیش میں جو خبریں آتی ہیں، اگر کوئی ایک خبر ایک انسان سنجیدگی سے لے لے، خاص طور سے صاحب ایمان، قرآن و حدیث کو ماننے والا، تو وہ اپنی زندگی کا جائزہ اور محاسبہ کرے گا۔ یہ سوچے گا کہ یہ واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں اور ہماری کیا غلطیاں ہیں۔ صرف ایک آپ سے قریب علاقہ غالباً ہوگا، کیرلا کا، وائناڈ کا، ابھی کچھ دن پہلے وہاں جو افتاد آئی، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، ایک انسان کے لیے جو ہے آنکھیں کھول دینے والا، انتہائی عبرتناک، کہ ایک ہی رات میں کچھ دیر میں اس طرح کا طوفانی معاملہ ہوا، پانی اور ہوا کا شدت کے ساتھ، کہ کئی گاؤں، 2-3 گاؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ پورا گاؤں غائب ہو گیا، گھر کے گھر زمین میں دھنس گئے، لاشیں بہت ساری اب تک نہیں مل سکی، بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں، کچھ لوگوں کی لاشوں کے ٹکڑے مل رہے ہیں، کسی کا ہاتھ ملا، کسی کا پیر، کسی کے جسم کا کچھ شناخت نہیں ہو رہی، جو لاشیں مل رہی ہیں وہ پہچان میں نہیں آ رہی ہیں۔ کیا ہمارے اور آپ کے ساتھ ایسے واقعات نہیں ہو سکتے؟ کتنے علاقوں میں، دنیا کے کئی علاقوں میں، چائنا میں اور برما میں کئی علاقوں میں خطرناک قسم کا سیلاب۔ ہمارے یہاں ہندوستان کے کچھ حصوں میں سیلاب ہے، کہیں پانی کی قلت ہے، کہیں زلزلے کا جھٹکے کی خبریں آتی ہیں، کہیں جو ہے انسانی جھگڑوں اور جو ہے ایک دوسرے کے مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ ہم تقریباً سال بھر سے رونا رو رہے ہیں غزہ اور فلسطین کے معاملے کا۔ اس میں ایک طرف تو جو سازشیں اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ایک طرف، ساتھ ہی ساتھ ہمارے درمیان کچھ ایسے آلائے کار ہیں جو دشمنوں کے ایجنڈے کے مطابق کام کرتے ہیں اور اپنوں پر الزام تراشیوں سے چکتے نہیں ہیں۔ کوئی بھی واقعہ اور معاملہ ہو جائے، ان کی بصیرت اور بصارت پر کوڑ لگا ہوا ہے، منہج کو سمجھتے نہیں ہیں، عقیدے اور بنیاد کو، کس بنیاد پر کسی سے دوستی کرنا ہے، کس سے دشمنی کرنا ہے۔ وہ اہل توحید کو گالیاں دیتے ہیں اور اہل شرک اور بدعت کو، جو دشمنوں کے آلائے کار ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم وہ سچائی اور اسلام پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال پھر اپنے اپنے گھروں میں جھانکیے، ہمارے یہاں کیا ان واقعات کے تناظر میں وہ رد عمل ہے جو ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا
اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. یہ جو کچھ واقعات کی طرف میں نے اشارے کیے اس کو سامنے رکھ کے اس آیت پر پڑھیے کہ ہمارا اور آپ کا جائزہ کیا ہے. دوسروں کا جائزہ ہم مت لیں, ہم کو اپنا حساب کرنا چاہیے, محاسبہ کرنا چاہیے. لیکن ہم الٹا کرتے ہیں. صحابہ کرام نیکیاں کر کے روتے تھے کہ ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کی. ہم نیکیاں بھی نہیں کرتے ہیں, مطمئن رہتے ہیں اور دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ پرکھے جاتے ہیں, جانچے جاتے ہیں, فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں, مختلف قسم کی آفت مصیبت تکلیف آتی ہے. ثم لا یتوبون, پھر بھی توبہ نہیں کرتے, ولا هم یذکرون, اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں, سمجھتے ہیں, سدھرتے اور آنکھیں کھولتے نہیں ہیں. سوچئے کہ یہ واقعات کیا ہم کو توبہ پر ابھار رہے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین سرزنش کر رہے ہیں. اس کا مطلب اس قسم کے واقعات ایک مومن بندے کے لیے تازیانہ ہے, جاگنے کا الارم ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ پروردگار نے جس طرح وہاں کیا ہم سے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم غفلت میں نہ رہیں. حکومت ہمارے خلاف قانون بنا رہی ہے, بہت سارے اقدامات کر رہی ہے, فرقہ وارانہ رنگ دیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے خلاف نفرت, سب صحیح ہے. ہم نے اس کے تعلق سے کیا کیا؟ جب ہم توبہ کریں گے, نصیحت پکڑیں گے تو ہمارے اندر احساس ذمہ داری آئے گا. یہ سوچ آئے گی کہ ہمارے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہے. یہ سوچ آئے گی کہ ہماری زندگی کے یہ قیمتی لمحات جو اللہ نے ایک موقع کے طور پر دیے ہیں, ہم غیر ضروری لایانی کاموں میں ضائع نہ کریں. اہم کام جو ہم کر سکتے ہیں, جو ہمیں کرنا چاہیے, جو حالات کے تقاضے ہیں, اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث اہل علم کی رائے سے, اجتماعی مشوروں سے اس پر غور کر کے ان کو ترجیح دینا چاہیے, اور اس سلسلے میں ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں قربانیوں تک کی شکل میں اسے انجام دیں. یہ احساس ذمہ داری ایک مسلمان کو ہر زمانے اور حالات میں اس کام کو انجام دینے پر ابھارتا ہے جس کام کی ضرورت ہوتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. اس تناظر میں میرے جمعہ کے خطبے کا آج عنوان ہے رکھا گیا کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار. عام طور سے یہ عنوان لوگوں کو لگے گا یہ خطبہ جمعہ کا عنوان نہیں ہے, لیکن میں نے جس تمہید کو پیش کیا اس کے تناظر میں دیکھیے کہ مسلمان جو ہمارے کچھ پہلے کی کچھ پیڑھیاں گزری ہیں, چند پیڑھیوں پیشتر, انہوں نے جو اس ملک ہندوستان میں قربانیوں کی راہ کو سجا کے رکھا اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ بقول مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ کہ مسلمانوں کے عہد اول صحابہ کرام اور تابعین کے دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. تصور میں نہیں کر سکتے. وہ جو ذمہ داریاں نبھائی, قربانیاں کی, اس کا نتیجہ ہندوستان کے استخلاص, آزادی کی شکل میں نمودار ہوا. لیکن پھر سازشوں نے اپنا کام کیا کہ اس آزادی کے جو اصل ہیرو تھے, جنہوں نے قربانیاں دی تھی, قربانیوں کی راہ سجائی تھی, جان مال ہر اعتبار سے جو بے مثال تھی, ان کو نہ صرف فراموش کر دیا گیا بلکہ پوری قوم کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ یہ ہندوستان کی تقسیم کے ذمہ دار ہے. مسلمانوں نے اپنا حق پاکستان اور بنگلہ دیش کی شکل میں لے لیا. اب اس ملک میں ان کا حصہ نہیں ہے, اور اس کے بعد جو نفرت پھیلائی گئی, آج کہاں تک صورتحال پہنچ گئی کہ مسلمان دفاعی پوزیشن میں اپنی ایک ایک چیز پر رو رہے ہیں, بے بسی کا شکار ہے. کہیں جانوں پر حملہ, کہیں مال پر حملہ, کہیں ہجومی تشدد, کہیں معصوم لوگوں کی گرفتاری, کہیں مختلف قسم کی سازشیں, کہیں دین کے معاملات میں دخل اندازی, کہیں مسجد کا مسئلہ, کہیں کورٹ کے فیصلے ہمارے خلاف. ہم صرف رو رہے ہیں, بے بسی کا شکار ہیں, لیکن یہ نہیں غور کرتے کہ یہ تازیانے کیوں آ رہے ہیں. ہمارے پرکھوں نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا تھا. کیا ہم سمجھ رہے ہیں؟ اگست کا مہینہ ہے, ابھی جو 15 اگست آئے گا, یوم آزادی کے طور پر پورے ملک میں قومی دن کے طور پر, جشن کے طور پر منایا جائے گا. اس دن کو یوم آزادی قرار دے کر آزادی کے ہیروز کا, حریت کے ابطال کا تذکرہ کیا جائے گا. لیکن افسوس, دوسروں کی بات چھوڑیے, میرے ہاتھ میں کچھ کاغذات ہیں, میرے اپنے لکھے ہوئے کچھ مضامین پہلے کے. اس میں نے لکھا کہ بھئی یہ عجیب بات ہے کہ جب قربانیوں کا موقع ہوتا ہے نا تو سرفروش آگے ہوتے ہیں اور دنیا دار پیچھے ہوتے ہیں. سرفروش مخلص ہوتے ہیں, نام نمود کی خواہش چاہت نہیں ہوتی, وہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں, اور حکومت سے ٹکرانے والوں کو وقت کا مورخ کبھی ہیرو نہیں لکھتا.
ایک آدمی انگریزی حکومت سے ٹکرا رہا تھا تو اس دور کا کوئی لکھنے والا ان کی تعریف کر سکتا تھا؟ نہیں. جو تعریف کرے گا وہ بھی پکڑا جائے گا. تو ان کو ہیرو لکھا نہیں جائے گا, تاریخ قلم بند نہیں ہوگی. وہ مخلص تھے, ان کو بلا دیا گیا. اور جن کے کارنامے نہیں تھے, جو ضمیر فروش تھے, یہاں تک کہ جنہوں نے منفی کردار نبھایا, ان کو آزادی ملنے کے بعد ہیروز کی صف میں ڈالنا شروع کر دیا گیا. ہندوستان کی جنگ آزادی کے اختر لوگوں کو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں مسلمان اور غیر مسلم یہ بعد میں لوگ آئے. مسلمانوں کا اغلب حصہ رہا, شروع سے رہا, اس لیے کہ انہی کی حکومت بھی زیادہ تھی. اور مسلمان کیوں جنگ آزادی میں حصہ لیے؟ میں نے کہا خطبہ جمعہ کا عنوان نہیں, کچھ لوگ سمجھیں گے یہ سیاسی ٹاپک ہے. نہیں, میں دینی اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں. انہیں اپنی دینی ذمہ داری کا احساس تھا کہ ایک سامراج جو تاجر بننے آیا تھا, اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ حکومت کو تجارت کرنے آئے اور حکمراں بن بیٹھے حکومت انگریز. شاہ جہاں کے علاج کے بہانے دلی آئے, کلکتہ, اور پھر اس کے بعد جو ہے بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں تک پہنچے. تو اس حکومت کے سلسلے میں جو یہاں کے لوگوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی, اپنی تہذیب, ثقافت, تعلیمی طور سے دباؤ, یہ ان ساری چیزوں کے نقصانات کا سب سے پہلے احساس مسلمانوں کو ہونا تھا. اور ہوا کہ یہاں کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے, اور قرآن کا حکم ہے کہ ظالم کی اور مظلوم کی مدد کرو. انصر اخاک ظالما او مظلوما. تو ظالم کو ظلم سے روکنا بھی ضروری ہے, مظلوم کو اس کا حق دلانے کی کوشش کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ آزادی سامراج کی بنیاد پر جو انسان کو ایک حق ملنا چاہیے شہری ہونے کے ناطے, اس کے جو حقوق ہونے چاہیے, سہولیات ہونی چاہیے, وہ خود اس ملک کے لوگوں سے انگریزی سامراج چھین رہا ہے. اس سے استخلاص کا, اس سے آزادی کا, اسلامیت کا بھی تقاضا تھا, مسلمان ہونے کا بھی, دین اور قرآن و سنت کا بھی تقاضا تھا. اس لیے اس صف میں جو علماء اور عام مسلمان لگے, ان کے سامنے کسی اس بات کی وجہ یہ وجہ نہیں تھی کہ انگریزوں نے ہماری جاگیر چھین لی ہے, ہماری حکومت اور رجواڑہ چلا گیا ہے, جیسا بہت سارے حکمراں, مہاراجے, نواب, مسلم اور غیر مسلم اس بنیاد پر لڑ رہے تھے. علماء کرام کی یہ بنیاد نہیں تھی. ان کی بنیاد تھی کہ ہم کو اپنے وطن کو واپس لینا ہے, اپنے حقوق بحال کرنا ہے, ظلم کا خاتمہ کرنا ہے. آزادی اور اسلامیت دونوں چیزیں جڑی ہوئی تھی, اور اس بنیاد پر یہ میدان میں اترے. ان کا احساس ذمہ داری, میں نے عرض کیا کہ تاجر بن کے آئے تھے, حکمراں بن بیٹھے. اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے, شروعات کرتے ہیں 1857 سے, جنگ آزادی کی شروعات یہاں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. غیر مسلم اور مسلمانوں کو, بہت سارے لوگوں کو یہی سبق پڑھایا گیا. جبکہ اگر دیکھا جائے تو آزادی کی جنگ اس سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی. یہ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے. ہمارے اسلاف کی قربانیاں, اس ہندوستان میں جو مسلمانوں کی آزادی کی کوشش ہے, ان مسلمانوں میں بطور خاص اہل الحدیث کی جو کوششیں ہیں وہ حیرت انگیز ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے, حیرت کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم تو غیر مسلم, وہ تو ہمارے کارناموں کو دبائیں گے, بیان نہیں کریں گے. مسلمانوں میں بھی گروہی عصبیت کی بنیاد پر جن کے کارنامے تھے ان کو گم کر دیا گیا, اور جن کا نہیں تھا ان کو ہیرو بنائے جانے کی کوشش کی جانے لگی. تاریخ میں چاہے کردار نہ ہو, کتابوں میں کردار بنانے کے لیے تاریخ نویسی کی بجائے تاریخ سازی کی جانے لگی. اپنے طور سے ہیروز کو بنایا. علماء ہند کا شاندار ماضی میاں صاحب کی پڑھیے, حقیقت سے کہیں زیادہ افسانہ ہے, کھینچتان ہے. جن کا کردار نہیں ہے ان کو بیان کرنا ایک جرم ہے, جن کا کردار ہے ان کو فراموش کرنا دوسرا جرم ہے, اور جن کا کردار ہے ان پر الزام تراشیاں کرنا, ان کو بدنام کرنا, یہ اور سنگین جرم ہے. اور یہ ملک میں ہو رہا ہے, اور ہم اور آپ بھی اس جرم میں کچھ نہ کچھ شریک ہیں. آج یہاں لوگ جو بیٹھے ہیں, میں اگر پوچھوں یا جاننا چاہوں کہ کون سے لوگ ہیں جو ہندوستان کی حقیقی تاریخ آزادی, علماء اسلام اور خاص طور سے اہل الحدیث کی کوششوں سے, قربانیوں سے واقف ہیں. آج اگر کبھی تذکرہ کیا جاتا ہے ملکی سطح پر یا سرکاری لیول پر اور عوامی سطح پر, تو بہت سے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ہم بھی شریک تھے آزادی کی جنگ میں. یہ صحیح نہیں ہے, ہمارے ساتھ دوسرے شریک ہوئے. اور جس وقت ہم لوگوں نے اس میدان میں قدم رکھا, اس وقت دنیا کے لوگ بہت دور دور تک نظر نہیں آتے تھے.
شورش کاشمیری کی یہ اشعار آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا سلا آہنی زنجیریں تھیں، سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے، خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں، بے گناہوں کا لہو عام تھا بازاروں میں، خون احرار میں ڈوبی ہوئی شمشیریں تھیں، از افق تاب افق خوف کا سناٹا تھا، رات کی قید میں خورشید کی تنویریں تھیں۔ یہ جو شورش کشمیری کے اشعار ہیں یہ خاص طور سے وہابی مجاہدین آزادی کے لیے ہے کہ جس وقت انہوں نے میدان عمل میں قدم رکھا لوگوں کو آزادی کا شعور بھی نہیں تھا۔ میں ہلکا سا تذکرہ کروں، انگریز جب آئے تو ان کے لیے سب سے پہلے روڑا بھی بننے والے زیادہ تر مسلمان تھے۔ 1717 میں سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ، انہوں نے کلکتہ میں اپنا مقام بنایا تھا، بنگال میں ان کی حکومت بنی۔ ان کو جنگ پلاسی، جنگ بکسر آپ اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں کچھ تذکرہ۔ سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ، علی وردی اور ان لوگوں کا سامنا انگریزوں کو کرنا پڑا۔ یہ ایک حصہ ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ذکر کر رہا ہوں، عنوان بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جنوب میں آپ کے علاقے میں یہ ریاست میسور کا علاقہ، ٹیپو سلطان والا، جن کی شہادت 1799 میں ہوئی۔ اور شہادت ٹیپو سلطان کے بعد جو اس وقت کا انگریزی افسر تھا اس نے سینے پر ان کی لاش پر پیر رکھ کر کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ وہ ابھی تک روڑا تھا، رکاوٹ تھی، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ دوسرے علاقوں میں یا تو ان کا قبضہ ہو چکا تھا یا یہاں کے رجواڑے اور مہاراج یا نواب جو بھی تھے وہ انگریزوں کے باج گزار سے بن گئے تھے، ان کے انڈر میں کام کر رہے تھے، ٹیکس دے رہے تھے اور ان کی بہت ساری چیزیں نافذ کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ 1799 کی بات ہے، 1802 میں بنگال ہی کے علاقے میں جو انگریزوں کی جانب سے ظالمانہ لگان کا سلسلہ قائم ہوا تو وہاں حاجی شریعت اللہ، مولوی شریعت اللہ، جو نوجوانی کی عمر میں سعودی عرب چلے گئے تھے، مکہ مدینہ، اور وہاں 20 سال تک رہے، وہیں تعلیم حاصل کی، منہج سلف کے مطابق علم حاصل کیا قرآن و حدیث والا، اور 20 سال کے بعد واپس لوٹے تھے۔ انہوں نے فرائضی تحریک کے نام سے شروع کیا، ایک جماعت اپنے علاقے میں بنائی، انگریزوں کے خلاف لگان دینے سے انکار کیا، ان کا مقابلہ کیا، وہ اور ان کے بیٹے مولوی محسن، ان دونوں نے مقابلہ کیا۔ پھر اس کے بعد تیتو میاں، دادو میاں ان کا لقب ہے، پھر اس کے بعد نثار نام کے ایک شخص نے، ان لوگوں نے قیادت کی اور انگریزوں سے باقاعدہ کئی جگہوں پر ان کی مٹ بھیڑ ہوئی، کہیں نقصان اٹھایا، کہیں نقصان پہنچایا۔ یہ 1802 کی بات بتا رہا ہوں، 1802 اور اس کے بعد کے چند سال۔ ادھر اسی درمیان خاندان ولی اللہ جو دین، قرآن اور سنت کا ایک علم بردار تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، اگرچہ قرآن و سنت کے مسلک کو پسند کرتے تھے لیکن عملاً اسے اختیار نہیں کر سکے۔ کتابوں میں انہوں نے لکھا کہ اگر آپ کو وصیت کی کہ اگر آپ کو کوئی مسلک اختیار کرنا ہے تو اہل الحدیث کا، محدثین کا مسلک اختیار کرنا یہ حق ہے۔ انہوں نے لکھا کہ رفع الیدین کرنے والے نہ کرنے والوں کے مطابق کے مقابلے میں مجھے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ رفع الیدین کرنا حدیثوں سے ثابت ہے، اس کی حدیثیں زیادہ بھی ہیں اور صحیح بھی ہے، لیکن خود عمل نہیں کر سکے۔ ماحول کیسا تھا اندازہ لگائیے کہ جب انہوں نے قرآن کا فارسی ترجمہ کیا ہندوستان میں پہلی مرتبہ تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ کس لیے؟ کہ ارے یہ شخص اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کی تفہیم اور تعلیم کی بات کرتا ہے، قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ کتنا مشکل تھا قرآن و حدیث پہ چلنا اس زمانے میں، بیواؤں کی شادی نہیں ہوتی تھی، ہندوانہ رسوم مسلمانوں میں رائج تھے، بدعتوں کے نام پہ ایسی ایسی چیزیں کہ آج آپ ان پر حیرت کریں گے ان ناموں کو سن کر۔ تقیۃ الایمان پڑھیے، بی بی کی سحنک اور فلاں اس طرح کے کچھ رسوم کا تذکرہ ہے، آج کہیں کہیں ملے گی، بہت جگہ ختم ہو گئی۔ یہ تحریک اہل حدیث کا، اہل حدیثوں کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اور میں جو تحریک آزادی ہند کی بات کرتا ہوں، اسلامیت اور آزادی، تو اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ خاص طور سے اہل الحدیث کی تحریک اور عمل مختلف جہات اور پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ اگر میں 2-3 ہفتہ خطبہ دوں تو صرف ایک پہلو کو پورا پیش نہیں کر سکتا، اتنی زبردست تاریخ اور ایسی بھرپور قربانیاں ہیں اس تاریخ میں۔ چنانچہ اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے بعد مولانا عبدالعزیز رحیم، ان کے بیٹے جو ہے شاہ عبدالعزیز، انہوں نے ایک جماوڑا کیا، ایک گروہ بنایا، فتویٰ دیا، سید احمد کو قائد بنایا، اس لیے کہ ہندوستان میں جو ہے حنفیت اور اس وقت کی جو تصوف کا جو بھی کی شکل تھی، اہل الحدیث کے ساتھ ساتھ وہ موجود تھے۔ شاہ اسماعیل میں ان کے جو بیٹے تھے، بھتیجے تھے، شاہ عبد الغنی کے بیٹے، ان کو ساتھ رکھا،
ان کی شخصیت ایسی ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کو، اہل الحدیث کو ضرور ان پر کتاب پڑھنی چاہیے. ان کی تقویت الایمان تو ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر بچے کو، ہر عورت کو، ہر بیٹی کو پڑھانا چاہیے. عقیدے کی بنیادی کتاب تقویت الایمان، جس سے لاکھوں لوگوں نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی، لاکھوں نے. شاہ اسماعیل، لیکن ان کو امیر نہیں بنایا. اس کی حکمتیں تھیں، میں نے صرف ایک اشارہ کیا. ہاں، سید احمد اور اس وقت کے جو حنفی بھی تھے، یہ دیوبند وجود میں نہیں آیا تھا، یہ 1867 وغیرہ میں اس کی بنیاد پڑی ہے. یہ میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ابتدائی دور میں، 18ویں صدی کی ابتدا میں ایک جماوڑا ہوا، بیعت ہوئی، گروہ بنایا گیا. ان کی ہر طرح سے جو ہے تبلیغ کی گئی. یہ ہمارے یہاں جو جذباتی بات کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں کہ اٹھو کھڑو اور مقابلہ کرنے لگو. باقاعدہ تربیت دینے کا، تعلیم دینے کا، مرحلہ وار دعوت و تبلیغ، تصنیف و تالیف، رسوم کی مخالفت، گاؤں گاؤں جا کے لوگوں کی اصلاح کرنا، یہ عمل کیا گیا. مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، اس وقت کے لوگ جو ہے ایک دیہات اور گاؤں میں جاتے، مہینہ بھر اصلاح کا کام کرتے، کسی آدمی کو منتخب کرتے کہ یہ آدمی یہاں اثردار ہے، اس پر محنت کرنے کے بعد اس کو دین کی بنیادیں سکھاتے، بنیادی مسائل کی جس کی ضرورت ہوتی تھی اس کو سکھاتے. مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ کے بعد کہتے کہ اب ہم دوسرے گاؤں جا رہے ہیں، یہ گاؤں تم کو سنبھالنا ہے. گاؤں گاؤں جا کے اس طرح سے محنت کی، وہاں سے افراد کو منتخب کیا، رنگروٹ حاصل کیے، چندے حاصل کیے، زمین حکومت کے اندر حکومت قائم کی. اس درمیان پنجاب کے علاقے سے خبر آئی کہ مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے. شاہ اسماعیل کو بھیجا گیا، انہوں نے معلومات کی کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسجدوں کو استبل بنایا جا رہا ہے، یہاں ان کی مسلمانوں کی جائیداد جو ہے چھین لی جاتی ہے. اس وقت کی جو رنجیت سنگھ کی سکھوں کی حکومت تھی، اس نے مسلمانوں پر بڑے مظالم ڈھائے. تو سید احمد اور شاہ اسماعیل کا پورا گروہ صوبہ سرحد منتقل ہوا، جو آج پاکستان میں ہے. صوبہ سرحد کو منتخب کرنے کی بھی کئی وجوہ تھی. وہاں انگریزوں کا قبضہ نہیں تھا، ایک آزاد علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ تھا، اور وہاں اور بھی کئی اس طرح کی سہولیات تھیں. اس علاقے میں ان لوگوں نے جا کے ایک طریقے سے اسلامی نظام قائم کیا، اجتماعیت، بیعت لی، عشر کا، زکوٰۃ کی وصولی کا نظام قائم کیا. ہر شہر میں اپنا نمائندہ رکھ کے جماعت کا قیام، لوگوں کی تعلیم کا انتظام کیا. لیکن وہاں بھی بار بار علماء سوء اور اہل بدعت کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. انگریزوں نے انہی کا استعمال کیا. ہاں، پھر سکھوں کے ساتھ ان کی کئی جنگیں ہوئی. اس لیے کچھ لوگوں نے غلط فہمی پھیلائی. سر سید احمد خان جیسے لوگوں نے کہا کہ یہ سکھوں کے خلاف تحریک تھی، صرف سکھوں کے خلاف نہیں تھی، وہاں ظلم ہو رہا تھا اس لیے سکھوں کے خلاف بھی کھڑے ہوئے. اور انہی سے مقابلے میں 1831 میں بالا کوٹ کا سانحہ پیش آیا، جس میں سید احمد اور شاہ اسماعیل دونوں شہید ہوئے. شاہ اسماعیل شہید، ان کی شخصیت پر میں نے جیسا کہ اشارہ کیا، بہت زبردست. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اگر انہیں اور موقع ملتا علمی میدان میں تو ہندوستان کے ابن تیمیہ ہوتے. تصنیف و تالیف میں بے مثال، مناظرانہ صلاحیت زبردست. تبلیغ و دعوت میں کوٹھے پر جا کے بھکاری کی شکل میں گئے بھیک مانگنے کے نام پر، اور ان سے کہا کہ میں پہلے صدا سناؤں گا پھر بھیک لوں گا. تمام طوائفوں کو جمع کروایا اور اس کے بعد ان کو آخرت اور قیامت کا منظر کھینچ کر دعوت و تبلیغ کی، اللہ کا ڈر اور جہنم کا خوف دلایا. ساری طوائفوں نے توبہ کی، ان کو توبہ کروائی. طوائفوں پہ جا کر، کوٹھوں پہ جا کر جنگ کی، ایسی سپاہ گری کی ایسی تعلیم لی کہ ان کے سامنے اچھے ٹک نہیں پاتے تھے. مقابلہ آ رہا ہے، یہ کوئی صرف عقیدت کے نام پر نہیں ہے. ان کے ایک آدمی کو ان کو مارنے کے لیے مقرر کیا گیا. یہ دلی کی جامع مسجد پر گرم پتھر پر جو ہے تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے. وہ آدمی دیکھا کہ چپل پہن کے، جوتا پہن کے نہیں جا سکتا، جوتا اتار کے جب آگے بڑھا تو 2 قدم نہیں چل سکا کہ اتنی گرم پتھر پر میں چل نہیں پا رہا ہوں. وہ آدمی کتنی دیر سے جو ہے پریکٹس کر رہا ہے اور مشق کر رہا ہے. واپس آ گیا. لمبے حصے پر تیراکی کرتے تھے. عجیب و غریب ان کی شخصیت ہمہ گیر ہے. آپ اس کو پڑھیے، ہاں، شیعہ عالم سے مناظرہ ان کا دیکھیے، ان کی کتابیں پڑھیے. بہرحال شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید ہوئے 1831 میں. 1831 میں ان کی شہادت ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ بدلی آئی. اس وقت تک مسلمانوں میں حنفی اہل حدیث ساتھ تھے. اور اس درمیان میں نے جیسا کہ اشارہ کیا، یہ ایک پہلو ہے اسٹڈی کا، سیکھنے کا طریقہ، کہ گاؤں گاؤں جا کر اصلاح کی. اور علماء کرام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. ہمارے یہاں لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے. اگر کچھ نہیں ہوتا تو اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ اہل حدیث نہیں ہوتے. اتنے بڑے پیمانے پر لوگ قرآن و حدیث کی طرف نہیں. بیواؤں کی شادی نہیں ہوتی تھی. شاہ اسماعیل شہید نے اپنے گھر میں اپنی ایک کوئی رشتہ دار تھی پھوپھی وغیرہ، 60 سال کی عمر میں ان کا نکاح مولانا عبدالحی بڈھانوی سے کروایا، یہ بول کر کہ ہم نکاح بیوگان کی تحریک چلا رہے ہیں تو گھر سے شروعات کریں گے. بیوہ کی نکاح مسلم سماج میں بھی ہندوؤں کی طرح برا سمجھا جاتا تھا.
انہوں نے اس کا توڑ کیا. ایسی کتنی رسوم کو, مشرکانہ اعمال کو سماج سے ختم کیا, کتابیں لکھی, دعوت دی, تبلیغ کی. جامع مسجد میں جب تقریر کرتے تھے تو لوگ دور دور سے سننے آتے تھے. ان کا ہی واقعہ ہے, جمعہ کا خطبہ دیا, بیٹھے, ختم ہو گیا. نماز کے بعد ایک شخص آیا, کہا میں بہت دور سے دیہات سے آیا, دیر ہو گئی, جمعہ چھوٹ گیا. تو ان کو کنارے لے جا کے پورا خطبہ پھر سے سنایا. یہ اخلاص تھا. اس کے نتائج کیا آئے؟ پھر مولانا ولایت علی عنایت علی جب وہ ان کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد بھی ترتیب مجاہدین کا ایک گروہ بنا. بالا کوٹ کے سانحے کے بعد صرف اہل الحدیث اس میدان میں تھے. وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں اشارے کنائے میں بات کروں, براہ راست شارٹ میں بول رہا ہوں. جو احناف کا طبقہ بھی تھا, اور وہ احناف دیوبندی نہیں تھا, ولی اللہ ہی تھا, جو اہل حدیث سے عقیدے میں قریب تھا. چنانچہ جو ہے اس کے بعد صرف اہل الحدیث کا طبقہ رہا, عام طور سے دوسرے چھٹ گئے. پہلے عارضی طور سے ولی محمد پھلتی مجاہدین کے امیر بنے, پھر اس کے بعد مولانا ولایت علی, پھر مولانا عنایت علی. مولانا ولایت علی جب قید و بند میں چلے گئے, انگریزوں سے گرفتار ہو گئے, تو پھر عنایت علی بنے. وہ واپس آئے, پھر سے بنے, پھر ان کے بعد مولانا عنایت علی بنے, پھر ان کے بعد ان کے بیٹے غازی عبداللہ, پھر ان کے بعد جو ہے تو ترتیب میں کچھ فرق پڑ سکتا ہے, شیخ نصیر الدین دہلوی, نصیر الدین منگلوری بھی تھے, دہلوی بھی تھے, دونوں بھی ترتیب بنے. علامہ فضل حق کیا ہے, فضل اللہ فضل الہی وزیر آبادی. پھر اس کے بعد یہ بعد میں آخر میں امیر نعمت اللہ, رحمت اللہ, عبد الکریم, ایسے بھی ترتیب کچھ 12-14 نام ہیں. یہ مختلف ادوار میں مجاہدین کے امیر بنے, صوبہ سرحد سے یہ لوگ کام کرتے تھے, اور انہی کی کوششیں تھی. اس درمیان ہمارے یہاں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ 1857 سے اس جنگ کا آغاز ہوا. 1857 اور اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں, 1857 سے پہلے کے جو معاملات ہیں, اس پیریڈ میں خاص طور سے سانحہ بالا کوٹ کے بعد صرف اور صرف انگریزوں کے دانت کھٹے کرنے والے وہابی اور اہل الحدیث تھے. وہابی کا نام انگریزوں نے دیا, میں ابھی تذکرہ کروں گا. صرف اہل الحدیث تھے. چنانچہ اہل الحدیث کی, ان لوگوں کی, لوگ اس کو غیر ضروری یا یہ کہنے چاہیے کہ غیر اہم بنانے کے لیے بہت سے الزامات لگاتے ہیں. بعض مجاہدین سے, بعض علماء سے کچھ غلطیاں استثنائی ہوئی ہے, ان غلطیوں کو بنا کر پورے مجاہدین کو, ملک کو الزام دینے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف سکھوں کے لیے تھی, کچھ لوگ اور کچھ کہتے ہیں ہاں ہندو فرقہ پرستوں کی جانب سے پیچھے آیا. اصل میں وہابیوں کا, جو انگریزوں نے وہابی نام دیا تھا, ان کا کردار اتنا واضح تھا کہ آج بھی انگریزوں کے اور گورنمنٹ کے جو ریکارڈ ہے نا, اس میں نام موجود ہے. وہابیوں کا نام مٹا ہی نہیں پاتے, کیونکہ گزٹ میں, انگریزوں کے رپورٹ میں اور ان کے ریکارڈ میں آج بھی موجود ہے. تو اب کیسے اس کو جو ہے برا بنایا جائے؟ تو فرقہ پرست لوگوں نے کہا کہ یہ وہابیوں کی تحریک ہندوستان کی آزادی کے لیے نہیں تھی, جن کا آج کوئی کردار نہیں ہے, اور آج ملک کے جو ہے وہ سب کچھ ٹھیکیدار بنے بیٹھتے ہیں ہندوتو کے نام پر, ہاں, جن کا خود کردار نہیں تھا, جو ایجنٹ تھے انگریزوں کے. وہ کہتے ہیں کہ وہابیوں کی تحریک مذہب کے نام پر, مذہب کے لیے تھی, ملک کے لیے نہیں تھی. ہم کہیں گے ملک اور مذہب دونوں کے لیے تھی. ہاں, اور ان کے شانہ بشانہ بہت سارے غیر مسلم بھی بعد میں جڑ گئے اور ان کے حقوق دلوائے مسلمانوں نے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 1831 خود یہاں تک کافی قربانیاں دی مسلمانوں نے, پھر اس کے بعد سے 1857 کے درمیان نہ کوئی غیر مسلم تھا اس میدان میں, نہ کوئی غیر اہل حدیث تھا. جنگ امبیلا, کوہ سیاہ کی تفصیلات, درہ دب, ہاں, یہ کوہ سیاہ کی پہاڑیوں میں انگریزوں سے جو مقابلہ ہوا تھا, انگریزوں کی لاشیں چیل کوے نوچ رہے تھے, تو معمولی مارکا نہیں تھا. اسی کے بعد مولانا ولایت علی کی جو ہے گرفتاری عمل میں آئی. جنگ امبیلا 200-250 مجاہدین غازی عبداللہ کی قیادت میں, ہاں, صوبہ سرحد کے علاقے میں, اس وقت کے اس علاقے کے پٹھان پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں. پٹھان بولتے ہیں بہت بہادر ہوتے ہیں, انہیں ہمت نہیں تھی کہ اس میں حصہ لے. دھول دھول ہو گیا. اگرچہ یہ جنگ مسلمان یا غازی عبداللہ کا گروہ ہار گیا, لیکن جو مقابلہ کیا وہ بے مثال تھا. اس کی تفصیل پڑھنے کے لائق ہے, میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. اس پیریڈ میں اس کے بعد جب آگے معاملہ بڑھتا ہے تو اس میں امبالہ کیسز ایک انگریزوں کے سامنے مطلب بھانڈا پھوٹا. ان لوگوں کا کچھ خطوط پکڑے گئے جو اشارے کنائے میں لکھے جاتے تھے, اس کے ذریعے سے گرفتاریاں عمل میں آئی. ہاں, پھر مولانا یحییٰ علی اس کا ایک مرکز تھے.
اس پورے معاملے میں جیسے مولانا یحییٰ علی، مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، غازی عبداللہ کا ذکر، یہ علماء صادق پور تھے. صادق پور پٹنہ عظیم آباد جو پرانا نام تھا پٹنہ کا، اس کا ایک محلہ تھا، آج بھی وہ محلہ موجود ہے. تو یہ علماء صادق پور جو خالص اہل حدیث تھے، ہاں سب لوگ تذکرہ کرتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ وہ کیا تھے. تو ان کے یہاں انہی کے خاندان کے مولانا یحییٰ علی بھی تھے. ان کی گرفتاری ہوئی، 5 بڑے مقدمات قائم ہوئے، مقدمات امبالہ کے نام سے اور دوسرے ناموں سے جو ہے ٹرائلز کا، وہابی ٹرائلز کے نام سے یہ تاریخ میں، گزٹ میں اور سرکاری ریکارڈز میں موجود ہیں، وہابی ٹرائلز. اس میں جن لوگوں کی گرفتاریاں عمل میں آئی اور اس کی جو تفصیلات سامنے آئی، حکومت کے اندر ایک حکومت، چندہ جمع کرنے کا طریقہ، نوجوانوں کو حاصل کرنے کا، جس میں خواتین تک مدد کرتی تھی، اور ایسے زبردست انداز سے انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک حکومت کے اندر حکومت جیسا نظام قائم کر رکھا تھا کہ ان کے ہوش اڑ جاتے تھے جب معلومات ہوتی تھی. مولانا یحییٰ علی کی جو گرفتاری ہے، قید میں جو ان کے حالات ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کے آنکھیں چھلک پڑے گی. 4x4 کے کمرے میں رکھنا، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اس کمرے میں کو کھولنا، صرف ایک بڑے برتن میں جو ہے ایک بڑا، جس کو ہم ہمارے یہاں گھمیلا کہتے ہیں، بڑا برتن، وہ ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اسی میں پیشاب کرو، اسی میں پخانہ کرو. چاول دیتے تھے جان بوجھ کر کنکر ملا کے. لیکن ان کا کردار جیل والوں سے ایسا تھا کہ جب ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی یا ان کو ہٹایا گیا تو جیل کے غیر مسلم، جیل کا جو چوکیدار تھا، داروغہ تھا، وہ بھی رونے لگا کہ اتنا نیک انسان کیسے ایسے سزا کا مستحق ہو سکتا ہے. وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. 4x4 کی، وہاں سے پھر جب دیکھا پھانسی کی سزا ملی تو خوش تھے. جج نے دیکھا کہ یہ تو مسکرا رہے ہیں، آدمی لگایا، پوچھا کہ کیوں خوش ہے، پوچھو. کہا ہم کو جو ہے شہادت ملنے والی ہے، اس کی خوشی ہے. تو جج نے ان کو خوشی نہ ملے اس کے لیے پھانسی کی سزا کینسل کر کے جو ہے کالے پانی کی سزا مقرر کی. کیا ہے، عبور دریائے شور، انڈومان، جزائر انڈومان نکوبار. وہاں کی آب و ہوا خراب ہوتی تھی، جو کوئی جاتا تھا تو بیمار رہتا تھا. جزائر انڈومان نکوبار میں جتنے لوگ لے جائے گئے، آپ کو کوئی غیر اہل حدیث نہیں ملے گا. کچھ نام ایسے ملتے ہیں جس پہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن تحقیق آپ کریں گے تو پتہ چلے گا صرف اہل الحدیث تھے. یہ پکڑے گئے، ان کو لمبا سفر پیدل کرایا گیا، ہاں، امبیلا سے ملتان، ملتان سے فلاں جگہ، پھر وہاں سے جو ہے کشتی کے ذریعے سے لایا گیا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے. غیر مسلم بھی ان کو گزرتے دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ ایسے جہاں لوگوں کو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا. ایک سردار جی، بزرگ سردار جی کا بیان مولانا غلام رسول مہر نے نقل کیا. تو خیر، یہ ان کی قربانیاں، مولانا احمد اللہ، ایک صادق پوری بھی تھے، مولانا احمد اللہ مدراسی بھی تھے، ان کی بھی زبردست قربانی رہی. 1857 میں جب آگ کا گولہ بھڑکا پورے ہندوستان میں، کہتے ہیں کہ گائے کی چربی اور سور کی چربی کا مسئلہ تھا فوجیوں کے درمیان. عام طور سے یہ بیان کیا جاتا ہے، میرٹھ سے شروع ہوا، پھر لکھنؤ اور دوسرے علاقوں میں بھی پھیلا، کانپور، میرٹھ، لکھنؤ اور دوسرے مقامات پر. پھر اس میں مسلمان، غیر مسلم، ہندوستان کے دوسرے سارے طبقات جو ہے شریک ہوتے گئے. لیکن اس میں بھی جو آگ لگائی گئی تھی کہ کہاں سے لگی تھی، 1857 کا ہنگامہ، یا اس کو تحریک آزادی ہم کہتے ہیں. اس وقت غدر کہا جاتا تھا، انگریزی حکومت اس کو غداری کہتی تھی، تو بہت سے لوگ غدر کا واقعہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد ولیم ہنٹر کو ذمہ داری دی انگریزی حکومت نے کہ اس بغاوت کے اسباب کیا ہے پتہ لگایا جائے، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے. تو اس کی وجہ اور بعض واقعات، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں تو موقع نہیں نظر آتا کہ تفصیل میں جاؤں. بعض واقعات سے، اور اس کی جو تفصیلی رپورٹ ہے اور انڈین مسلمز کتابی شکل میں چھپی ہوئی ہے، اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں ہمارے ہندوستانی مسلمان. اس میں اس نے کہا کہ انگریزی حکومت اور سامراج کو اس ملک میں اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ صرف اور صرف وہابی ہیں. وہابی سے مراد اہل حدیث. وہابی کا نام کیوں دیا؟ تاکہ دوسرے لوگ نفرت کریں، بریلوی، دیوبندی، دوسرے لوگ محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت کر کے. اس وقت ان کو بہت بدنام کیا گیا تھا ہندوستان میں. تو کہا یہ وہابی ہیں، ان کا ساتھ مت دو. وہابی کا نام انگریزوں نے دیا، اور پھر وہابی کہہ کے ان کی گرفتاریوں کا عمل شروع ہوا 1857 کے بعد. اسی سے بچانے کے لیے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے کیس کا لگایا انگریزی عدالت میں کہ ہم وہابی نہیں، ہم اہل حدیث ہیں، تاکہ مجاہدین کو بچائیں. وہ ایک خاص پس منظر اور خاص وجہ تھی. تو آج بہت سارے ہمارے اہل حدیث مخالفین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو انگریزوں نے قبول کیا، جج نے کہا کہ ہاں یہ اہل حدیث ہے، وہابی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو ان کا اہل حدیث نام انگریزوں نے دیا ہے، کہاں سے کہاں فٹ کرتے ہیں. خیر، 1857 کی اس رپورٹ کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ کئی جگہ، جیسے مردان ریجمنٹ ملتان کی ایک تھی، لاہور کی، ملتان کی،
اس کو بھڑکانے میں مجاہدین کا ہاتھ تھا. وہاں کے ہندوستانی فوجی جو انگریزوں کے لیے کام کرتے تھے, ان کے اندر بغاوت کا جو کی آگ جلائی, اس کا اصل محرک جو ہے مجاہدین تھے, اور وہ جگہ جگہ کام کر رہے تھے. 1857 میں دلی میں بہادر شاہ ظفر نے جس شخص کو قیادت دی, جنرل بخت, ان کو جو فتویٰ دیا گیا, اس فتوے میں جن علماء کے دستخط تھے آج بھی ریکارڈ پہ ہیں. کچھ لوگ دوسروں اپنا بھی گروہ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ ہر گروہ یہ سوچتا ہے کہ اگر کہیں کارنامہ ہو تو میرے بڑے بھی اس میں شریک ہوں. ہیروز کی لسٹ میں ان کا نام بھی ضروری ہے. حالانکہ ہر میدان میں کسی کو بڑا مان رہا ہوں تو اس کا ہر میدان میں ہیرو ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن یہاں کوشش کی جاتی ہے. چنانچہ اسی کوشش میں بہت سے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ ہمارے علماء کے بھی دستخط تھے. مولانا بہاؤالدین صاحب تحریک اہل حدیث کے لمبے سلسلے کو لکھ رہے ہیں, ہاں بہت کم لوگ شاید اسے پڑھ سکیں. تو اس میں انہوں نے یہ بھی بحث کی ہے کہ اس پہ دستخط کرنے والے علماء اہل حدیث اور صرف اہل حدیث تھے. اگر ہم مانے تو اکا دکا دوسرا نام ہو سکتا ہے. مولانا فضل حق خیر آبادی ایک اہل حدیث عالم تھے, ان کا نام تھا فضل حق خیر آبادی نام کے مشہور عالم جو تھے بریلوی تھے, ان کی گرفتاری بعد میں ہو گئی غلط فہمی میں. ان کے بیٹے نے کیس لڑا جس کو آج ہمارے بریلوی حضرات پیش کرتے ہیں کہ ہیرو تھے. کیس جیتا کہ ہاں یہ وہ فضل حق نہیں ہے, لیکن جب کالا پانی کے پاس گیا ان کو واپس لینے کے لیے آزادی کا پروانہ لے کے, تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. یہ علماء اہل حدیث کے دستخط تھے فتوے. 1857 میں علماء اہل حدیث نے فتویٰ دیا انگریز کے خلاف جنگ کرنا جہاد ہے. اور پھر اس کی قیادت دلی میں جنرل بخت کو دی گئی. جنرل بخت کے بارے میں اہل الحدیث ہی نہیں, غیر اہل حدیث بھی مانتے ہیں کہ وہ شاہ اسماعیل شہید کے مسلک پہ یعنی اہل حدیث تھے. اب یہ معاملہ پورے ہندوستان میں چلا, اس میں کچھ غیر مسلم بھی تھے, زیادہ تر اہل الحدیث کا حصہ اور ان کا بنیادی کردار تھا. جو کچھ ہوا اس کے بعد جو رپورٹ آئی کہ اس کی بنیادی وجہ وہابی لوگ ہیں. آپ غور کیجئے, اس کی بنیادی وجہ وہابی لوگ ہیں. بہت سے مسلمانوں نے خبریں شروع کر دی کہ یہ وہابی ہے وہ وہابی ہے, مخبری شروع کر دی. چنانچہ وہابیوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی. ان کو پھانسی کی سزائیں, کالے پانی کی سزائیں, جائیداد کی ضبطی, مدارس کا انہدام, مسجدوں سے پکڑ لینا. کوئی آدمی مسجد میں آمین رفدین کر دیتا, فوراً CID گرفتار کرتے یا CIDیوں کو خبر کر دی جاتی. ڈاکٹر تارا چند جیسا غیر مسلم بھی اعتراف کرتا ہے کہ پورے ہندوستان میں اس وقت غیر منقسم ہندوستان 5 لاکھ وہابیوں کو شہید کیا گیا. 5 لاکھ وہابیوں کو. صرف بنگال میں 1 لاکھ, اور بہت بڑے پیمانے پہ علماء پھانسی دی گئی. یہ جو مظالم ڈھائے گئے اس کے بعد ہاتھی سے کچھ لوایا گیا, جو ہے پھانسی کے تختے پہ لٹکایا گیا, توپ کے دہانے پر باندھ کر بم سے اڑا دیا گیا, اور ایسی بچوں کو اٹھا کر ہوا میں اچھال کر سنگین پر لینا, ایسی سزائیں دی گئی کہ برطانیہ کے پارلیمنٹ میں بھی جب اس کی رپورٹ پیش ہوئی تو انگریز سینیٹرز جو ہے برداشت نہیں کر سکے, رونے لگے اور کہنے لگے کہ اتنے شدید اور سنگین مظالم انسانوں پر کیسے ڈھائے جا سکتے. یہ 1857 کے بعد مدارس کو توڑا گیا. صرف دلی میں 15 اہل حدیث مدارس. ہندوستان میں ہمارے یہاں کچھ جماعت اسلامی اور کچھ لوگ بولتے ہیں اہل حدیث کا کیا کام کرتے ہیں. ان کو اتنا مارا گیا, ان کے علماء کو اتنا توڑا گیا. 1857 کے بعد بھی 1947 کی تقسیم کے بعد بھی اہل حدیث جماعت سب سے زیادہ متاثر ہوئی, قید و بند کا شکار ہوئی, کیس اور مقدمے میں پھنسی. تو ہمارے علماء جب بکھرے ہوئے تھے, تنظیم بکھری ہوئی تھی, اور اس کے بعد آپ سوال کر رہے ہو کہ کیا کرتے ہیں. ہم ہی نے کیا ہے, ہر میدان میں کیا ہے. انگریزوں نے جب دیکھا کہ یہ مجاہدین کے ساتھ ہے تو ان کو بدنام کرنے کے لیے وہابی نام رکھا, جگہ جگہ ان کے خلاف جو ہے معاملات قائم کیے, مسلمانوں کو آپس میں الجھانے کے لیے مناظرات کا ماحول گرم کیا, ہندو ستہ جو ہے سناتن دھرمیوں کو کھڑا کیا, شیعوں کو کھڑا کیا, منکرین حدیث کو کھڑا کیا. مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ہے برطانوی حکومت نے نبی بنا دیا. مرزا غلام احمد قادیانی وہاں کا نبی بنا ہوا تھا. اس نے خود لکھا ہے کہ ہم نے حکومت انگریزیہ کو کی حمایت میں اتنا کچھ لکھا کہ الماریاں بھر دی. اس کے علاوہ عیسائی پادریوں کو بلایا, کتابیں لکھے, مناظرے کرے تاکہ مسلمان جو ہے اس میں الجھ جائیں. اس میدان میں بھی سب سے آگے سب سے پہلے اہل الحدیث تھے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ مناظرے کی دنیا کے خالد ابن ولید غیر مفتو تھے. کون سا باطل فرقہ اور باطل مذہب نہیں ہے جو مسلمانوں کے سامنے ہے اور جس کا جواب ثناء اللہ امرتسری نے نہ دیا. مولانا ثناء اللہ امرتسری, مولانا محمد حسین بٹالوی, غزنوی خاندان, سیسوانی خاندان, ان کے علماء, قصوری خاندان, روپڑی خاندان, ایک لمبی فہرست, صرف نام گنائیں گے کتاب تیار ہو جائے گی, اتنے لوگ تھے. بہت زیادہ ہو رہا ہے, 2-4 منٹ باقی ہے. میں کیا پیش کروں کیا چھوڑوں, لیکن یہ چند اقتباسات میں چاہتا تھا
کہ آپ کو ضرور سناؤں. بہت غور سے سنیے, کم وقت میں تیزی سے پڑھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ مولانا غلام رسول مہر نے 20 سال کی محنت سے جو 3 حصہ کتابیں لکھی, 3-4 کتابیں, اس میں سے ایک آخری حصے کا ایک مقدمے میں ایک جو جملہ ہے میں اکثر پیش کرتا ہوں اس موضوع پر, کہ واقعہ یہ ہے کہ اس وسیع ملک کی آزادی کے لیے جو سرفروشانہ کارنامے مسلمانوں نے انجام دیے ان کی نظیر کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی, اور مسلمانوں کی قربانیوں کے مقابلے میں دوسری قوموں کی قربانیاں سمندر میں چند چلوؤں سے زیادہ وقت نہیں رکھتی. دوسری قوموں کی قربانیاں سمندر میں چند چلوؤں سے زیادہ وقت نہیں رکھتی. اس سلسلے میں کچھ اقتباسات, اہل الحدیث کے علاوہ غیر اہل حدیث علماء میں بھی میں نے 2-4 نام کے کچھ اقتباسات لکھے ہیں. ایک یہ کہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں, اہل حدیث کے نام سے ملک میں اس وقت بھی جو تحریک جاری ہے حقیقت کی روح سے وہ قدم نہیں صرف نقش قدم ہے. مولانا اسماعیل شہید جس تحریک کو لے کر اٹھے وہ فقہ کے چند مسائل نہ تھے, جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ مشہور کرتے ہیں کہ یامین رفع دین پہ بحث کرتے ہیں. یہ ہمارا امتیاز نہیں ہے, اہل حدیث کا امتیاز عقیدہ ہے, منہج ہے, بلکہ امامت کبریٰ, توحید خالص اور اتباع نبی کی بنیادی تعلیمات تھی. یہ سید سلیمان ندوی کے الفاظ ہیں. مگر افسوس ہے کہ سیلاب نکل گیا اور جو رہ گیا ہے وہ گزرے ہوئے پانی کی فقط لکیر ہے. بہرحال اس تحریک کے جو اثرات پیدا ہوئے اس زمانے سے آج تک ہمارے دور ادبار کی ساکن سطح میں اس سے جو جنبش ہوئی وہ ہمارے لیے بجائے خود مفید اور لائق شکریہ ہے. بہت سی بدعتوں کا استیصال ہوا, اہل حدیث کی تحریک سے بہت سی بدعتوں کا استیصال ہوا, توحید کی حقیقت نکھاری گئی, قرآن پاک کی تعلیم و تفہیم کا آغاز ہوا, قرآن پاک سے براہ راست ہمارا رشتہ دوبارہ جوڑا گیا, حدیث نبوی کی تعلیم و تدریس اور تالیف و اشاعت کی کوششیں کامیاب ہوئیں, اور دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ساری دنیا اسلام میں ہندوستان کو صرف اس تحریک اہل حدیث کی بدولت یہ دولت نصیب ہوئی. نیز فقہ کے بہت سے مسئلوں کی چھان بین ہوئی. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں سے غلطیاں بھی ہوئی, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دلوں سے اتباع نبوی کا جو جذبہ گم ہو گیا تھا وہ سالہ سال تک کے لیے دوبارہ پیدا ہو گیا. مگر افسوس کہ اب وہ جا رہا ہے. اس تحریک کی ہماگیر تاثیر یہ بھی تھی کہ وہ جہاد جو اسلام کی جس کی آگ اسلام کے مجمر میں ٹھنڈی پڑ گئی تھی وہ پھر بھڑک اٹھی, یہاں تک کہ ایک زمانہ گزرا کہ وہابی اور باغی مترادف لفظ سمجھے گئے. وہابی بولنا مطلب باغی ہے یہ حکومت کا, اور کتنوں کے سر قلم ہو گئے. یہ ایک چند جملے, یہ جو میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں علامہ سید سلیمان ندوی. کتنوں کے سر قلم ہو گئے, کتنوں کو سولیوں پر لٹکنا پڑا, کتنے پا بجولا دریائے شور عبور کر دیے گئے یا تنگ کوٹریوں میں انہیں بند ہونا پڑا. اور اب پردہ کیسا صاف کہنا ہے کہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کی زندگی تک اس تحریک کے علم برداروں میں یہ یوں کام کر رہی تھی. اس سلسلے کی جو تفصیل ہے, میں نے اشارہ کیا تھا کہ قرآن کا ترجمہ ہوا تو قاتلانہ حملہ ہوا. یہاں کہ جو مدارس تھے, دینی مدارس, وہاں حدیث کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی تھی. تحریک اہل حدیث سے پہلے ریکارڈ دیکھ لیجئے, حدیث کی کتابیں نہیں. کسی وقت لمبی تقریر کا موقع رہا تو تحریک اہل حدیث, ہندوستان میں اہل حدیث کیسے آئے, کب کہاں کیا کام کرتے رہے, کیسے نشیب و فراز سے گزرے, اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے, اور آپ ہو سکتا ہے علماء سے سنتے ہوں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں حدیثیں نہیں پڑھائی جاتی تھی. تحریک اہل حدیث کی برکت ہے کہ آج مدارس میں ہمارے یہاں قرآن کے ساتھ حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں. پہلے کے نصاب تعلیم جس کو درس نظامی کہتے ہیں, ملا نظام الدین اکبر کے دربار کا آدمی, انہوں نے جو نصاب تیار کیا تھا نا, اس میں پورے مدرسے میں پڑھائی جانے والی پورے عالم بن جاتا تھا آدمی. اور حدیث کے نام پر صرف 2 کتابوں کے 2 باب پڑھائے جاتے تھے, انوار المشارق اور مشکات المصابیح کا باب الاعتصام بالکتاب والسنہ, اور اس کا ایک باب بس. وہ بھی تبرک کے طور پر, حدیثیں نہیں پڑھائی جاتی تھی. فقہ, حیات, فلسفہ, منطق, دوسری کتابیں. یہ اہل حدیث تحریک کی برکت ہے کہ ہندوستان میں قرآن و حدیث کی تعلیم شروع ہوئی. اگرچہ آج حنفی مدرسوں میں دورہ ہی کیا جاتا ہے, اہل حدیث کی برکت ہے کہ مقلدین بھی اب قرآن کے ساتھ حدیث کی اور دلیل کی بات کرنے لگے. یہ جو شاہ اسماعیل سید سلیمان ندوی نے جو اشارہ کیا, اس تحریک کی بنیاد 3 چیزوں پر تھی: نصب امارت, زکوٰۃ کی مرکزیت, یہ مرکزیت, اور اسلام سے تمام بیرونی اثرات کو مٹا کر اس کو پھر سے اپنی اصلیت پر لوٹایا جائے. علماء اہل حدیث کی تدریسی و تصنیفی خدمت بھی قدر کے قابل ہے. یہ سید سلیمان ندوی کے اقتباس یہاں پورا ہوا. دارالعلوم احمدیہ سلفیہ, میں 2-4 منٹ اوپر ہوگا, یہ 1-2 اقتباس پڑھ دوں. دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگا بہار کے ایک اجتماع میں مولانا ابو الحسن علی ندوی نے فرمایا, یہیں میں ذکر کر دوں کہ ایسے ہی ایک اجلاس میں
پٹنہ کے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم مولانا پنڈت جواہر لال نہرو، ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک کہا تھا کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں جو قربانیاں علماء صادق پور نے انجام دی ہے، صرف بہار پٹنہ کے علماء صادق پور نے، علماء اہل حدیث، علماء صادق پور نے یا خاندان صادق پور نے جو قربانیاں انجام دی ہے، پنڈت جواہر نہرو کے الفاظ ہیں، اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور جتنے بھی مجاہدین آزادی ہیں ان کو ان کی خدمات اور قربانیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھیں تو علماء صادق پور یا خاندان صادق پور کی قربانیاں جو ہے بھاری اور وزن دار پڑ جائے گی۔ میں نے مولانا یحییٰ علی کا ذکر کیا، مولانا احمد اللہ کا، کالے پانی بھیجے گئے، ان کے گھر کے لوگوں کو عید کے دن گھر سے نکالا گیا، گھر توڑ دیا گیا، ضبط کر لیا گیا، ان کی جائیداد پراپرٹی حکومت نے ضبط کر لی۔ ان تفصیلات کو پڑھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ علامہ علی میاں ندوی کہتے ہیں ہندوستان میں تحریک اہل حدیث جن بنیادوں پر قائم ہوئی وہ بنیادیں 4 تھیں: عقیدہ توحید، اتباع سنت، جذبہ جہاد اور انابت اللہ۔ یہاں جو جذبہ جہاد کہا اس کو وسیع معنی میں کہنا چاہیے دعوت و تبلیغ، جو میں نے آیت پڑھی تھی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے۔ اگر دعوت کا راستہ کھلا ہے تو لڑنے کی ضرورت نہیں۔ اسلامی حکومتوں میں مسلمان فوجیں جاتی تھی، کہتی تھی کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا ہمارے باج گزار بن جاؤ۔ حکومت اگر چاہت ہوتی تو باج گزاری کیوں بولتے؟ ٹیکس دینے لگو، ہم تمہارے اندر آ کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے۔ اصل مقصود دعوت و تبلیغ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، توحید کا سبق دینا، شرک سے منع کرنا، یہ ہماری بنیاد ہے اور اسی بنیاد پر ساری چیزیں اور ذمہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ اور انابت اللہ جماعت انہی 4 چیزوں کا مجموعہ تھی۔ یہ سورہ عصر میں بھی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور 4 اوصاف جو بتائے گئے خسارے سے بچنے والوں کے۔ دوسرے لوگوں میں دیکھیے کہ اگر توحید ہے تو اتباع سنت میں کوتاہی ہے، اگر اتباع سنت کا جذبہ ہے تو جذبہ جہاد مفقود ہے، اگر کہیں ذکر و فکر ہے تو اتباع سنت نہیں۔ یہ علی میاں ندوی کی یہ تحریر، اگرچہ ان کی فکر میں سے اختلاف ہے لیکن یہ تحریر بڑی زبردست ہے۔ اصلی اسلام کی جامعیت آپ کو اہل الحدیث میں ملے گی، ایک کہیں آپ کو ایک چیز ملے گی تو دوسری چیز نہیں ملے گی، اور دیگر جگہ پر آپ دیکھیے کہ سب سے بنیادی چیز توحید خالص آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی اہل الحدیث کے علاوہ۔ یہ میں صرف فخر کی بنیاد پہ نہیں، دعوت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، سمجھیے، غور کیجئے۔ چنانچہ اتباع سنت ہے، اگرچہ کہ لوگوں نے خاص چیزوں کو لے کر انہی کو عمل کا دار و مدار بنا لیا ہے، بخلاف اس کے جماعت اہل حدیث میں 4 خصوصیتوں کا اجتماع ہو کر شہیدین کی صورت میں نمودار ہوا، اور جس جماعت نے ان 4 کا مظاہرہ کیا بیک وقت کیا وہ جماعت صادق پور ہے، جن کا خلوص اور تعلق مع اللہ شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان 4 خصوصیتوں کی جامعیت کے بغیر کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا، اور بڑی سے بڑی تحریکیں ان کے بغیر کسی طرح کے ٹھوس نتائج پیدا نہیں کر سکتی۔ جو ان سے ہوا، طبیعتوں کو بدلنا، رسموں کو پھیر دینا اور قلوب کو حرارت ایمانی سے بھر دینا، تو نہ تو اعلانات سے ہوتا ہے نہ کسی دوسری چیز سے جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں۔ یہ اسی جامعیت سے ہوتا ہے جس کے متعلق کہا گیا ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان، لوگوں میں جب تک یہ جھلک نہ نظر آئے کچھ نہیں ہو سکتا۔ سید صاحب کی جماعت کے اندر دعوت و عزیمت کا خاص وہی اہتمام تھا جو کئی 100 سال پہلے کے مسلمانوں کا امتیاز تھا۔ اس کے بعد مولانا نے علماء صادق پور کے بعض واقعات بطور مثال بیان کیے، اور پھر کچھ تفصیلات ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی ایک اقتباس ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہندوستان میں وہابیوں کی جانب سے گورنمنٹ نہایت ہی فروختہ تھی، اور ان کی جماعت سخت خطرناک پولیٹیکل جماعت سمجھی جاتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ جماعت مولانا اسماعیل کی جماعت سمجھی جاتی تھی، جنہوں نے اپنی تحریک کی بنیاد پر مسئلہ جہاد پر رکھی تھی اور سکھوں سے عملاً جہاد کیا تھا۔ مولانا اسماعیل کے بعد سید صاحب کی جماعت سرحد پر رہ گئی، مولانا صادق پور کی عمارت میں اثر نو قائم ہو گئی، اور اس کی انگریزوں سے 2-3 مرتبہ مٹبھیڑ بھی ہوئی، کئی مرتبہ ہوئی، اور گورنمنٹ کو خیال ہو گیا کہ اب یہ جماعت انگریزوں سے جنگ کرنا چاہتی ہے، اور یہ اقتباس ہے، لمبا ہے، میں اسے یہیں چھوڑتا ہوں، اور 2-4 اقتباسات اور ہیں۔ آپ اگر جیسا کہ میں نے عرض کیا آج کے زمانے میں پہلے کے مقابلے میں اب آسان ہو گیا ہے، بڑی محنت کر کے ہمارے کچھ علماء، مورخین اور محققین نے وہ دفاتر جو گرد و غبار اور دھندلکوں میں گم ہو گئے تھے آج اس کو سامنے لایا ہے۔ اگرچہ آج بھی ایک شخصیت کا، مولانا مہر نے جو 20 سال کے بعد کہتے ہیں کہ چند شخصیات کے علاوہ کچھ تفصیلات، ان کی بھی پوری تفصیل نہیں مل سکی، کچھ باتیں کچھ شخصیات کی تفصیلات مجھے مل سکی، 20 سال میں نے لگا دیے، مولانا مہر کہتے ہیں، لیکن سب کے بارے میں مجھے تفصیلات نہیں، لیکن جو کچھ تفصیلات ہیں آج جو اس کے دفاتر کتابوں کی شکل میں آج تحقیق کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، ہمیں اسے پڑھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ آج جو اس ہندوستان میں ہم کھلی سانس لے رہے ہیں
ایک وہ آزادی جس کی سیاسی سطح پر ذکر بیان ہوتا ہے، ایک وہ آزادی جو ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں مسجدوں میں. اس ہندوستان میں ولی اللہ خاندان کے زمانے کا، اس ہندوستان میں آپ مسجد میں بھی درس قرآن درس حدیث نہیں دے سکتے تھے. کئی جگہوں پر آمین بالجہر کہہ دینا آج بھی کہیں کہیں ہوتا ہے. اگر کوئی کہتا تھا تو اس کو مارا جاتا تھا، مسجد سے نکالا جاتا تھا، اور نہ جانے کیا 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 جاتا تھا. تحریک اہل حدیث کی برکت سے بہت ساری شرکیات ختم ہو گئی. ایک سے زیادہ شادی آج بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ برا سمجھتے ہیں. دیکھیے کتنی ہندوانہ اثرات ہیں ہندو ثقافت کے. ہاں، جس کی اجازت اللہ نے دی ہے اس پر ہم کو شک ہوتا ہے، ہم بحث کرتے ہیں. نہیں ہندوستان میں نہیں چلے گا. آپ کو معلوم ہے، اللہ کو نہیں معلوم تھا. اللہ کو آپ حکیم مانتے کو نہیں مانتے، حکمت والا، تو اس کے حکم میں حکمت ہے یا آپ کی سمجھ میں حکمت ہے؟ یہ اثرات ہیں، یہ اثرات پہلے بہت گہرے تھے. جماعت اہل حدیث نے تصنیف و تالیف کے میدان میں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں، اصلاح کے میدان میں، تعلیم و تربیت کے میدان میں، قرآن و حدیث کو زندگی میں لانے کے میدان میں، رسوم اور شرکیہ چیزوں کو ختم کرنے کے میدان میں، تہذیب و ثقافت میں، ہر میدان میں کام کیا. اور اس سلسلے میں الگ الگ لوگوں کے اگر صرف میں نام لوں بہت کم ہے. مجھے افسوس ہے کہ بہت کچھ کہنے کے باوجود بہت باقی ہے. یہ ایک سمندر ہے اور کچھ چیزیں میں نے پیش کی ہے، صرف اشارے کیے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قربانیاں جس کو ہم قربانی سمجھتے ہیں، جان و مال کی قربانیاں تو دی ہی ہیں، ہاں، اس میں اس کے علاوہ زمینی سطح پر جو ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں بغیر قوت کے، بغیر اس طاقت کے، کیا ہم وہ بھی کرنے سے عاجز ہیں؟ میرے بھائیوں، آج جو واقعات ہمارے ارد گرد و پیش میں ہو رہے ہیں، اس دور کے علماء نے محسوس کیا کہ یہ ذمہ داری ہمیں نبھانا چاہیے، تو انہوں نے یہ نبھائی. اس سلسلے میں آنے والی ہر مصیبت کا سامنا کیا، جھیلا، قربانیاں دی، قرآن حدیث کی خدمت کی، دین کو اصلی شکل میں ہم تک پہنچایا. اور اس کی برکت ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی اس نعمت سے بہرہ ہو رہے ہیں. لاکھوں لوگ شہید کیے گئے، لاکھوں. ہاں، اور اس سلسلے کے واقعات، جاسوس CID سے پکڑے جانے کے خوف پہ ایک آدمی جو ہے راز لے کے جا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھ نکال لیے تاکہ پہچان میں نہ ہو. کالے پانی میں انگریزی افسر جو کہ بہت ظالم تھا، اس کو ایک اہل حدیث پٹھان نے جو ہے قتل کیا. بعد میں لوگ کہانیاں بناتے ہیں، غیر مسلم کو بتاتے ہیں ایسے. اور پھر اس کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، کتنے مظالم ڈھائے گئے. یہ ہمارے اسلاف نے کیا، ہم بعد کی نسلوں کے لیے. ہم بھی اس کی ناقدری کر رہے ہیں، آج صرف شکوہ کر رہے ہیں. اور جو دوسرے ہیں، اغیار ہیں، وہ ہمارے ان کارناموں پر، کچھ واقعات کی بنیاد پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ پاکستان بن گیا، یہ بن گیا تو مسلمانوں کا قصور ہے، اور یہ اوقاف جو ہے ان کے یہاں سے جو چھوڑ کے گئے تھے اس کو یہ وقف کی شکل، اوقاف کی شکل دے دیے، اس لیے اس پر قانون بننا چاہیے. یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، غلط باتیں بیان کی جاتی ہیں. مسلمانوں کی قربانیوں اور ان کے اصل کردار سے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے، غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں. لیکن ہم ان کو کیا دوش دیں جب ہم خود اپنے کارناموں کو نہیں جانتے، اپنی تاریخ سے واقف نہیں اور اپنے آپ کو اپنی تاریخ سے جوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ بھی ہماری دینی ذمہ داری ہے. اور اس کا وہی جو قرآن میں کہا گیا کہ تم میں ایک جماعت ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. ہمارے خیر کی دعوت، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا حصہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے سماج اور گرد و پیش میں دین کی بنیاد پر جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کیا جائے، جو مظالم ہیں اس کو روکنے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم علیکم.